سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں اکثر لوگوں سے عرض کرتا ہوں دنیا کی تمام موٹیویشنل سٹوریز آپ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کہانیوں سے متاثر ہونے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ یہ عین ممکن ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے والا شخص نیولا ہو اور وہ برین ٹریسی کی مثال دے کر آپ کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو۔ دوسرا، کمفرٹ زون برا نہیں ہوتا۔ آپ اگر کونے میں بیٹھ کر مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر خود کو دھوپ میں جلانے یا شہین بننے کی کوشش میں چٹان سے چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو اس وقت اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے جب اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو رہا ہو۔ وہ جب اس کے بغیر زندگی یا اچھی زندگی نہ گزار پا رہا ہو۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کر دیا ہے تو پھر نقل مکانی اور مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی مرضی سے اٹھیں، مرضی سے دن گزاریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آرام دہ زندگی گزار کر چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور یہ جان لیں آپ بل گیٹس، ایلن ماسک یا جیکب ما نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ بنایا ہے جس نے مزے سے دہی کے ساتھ روٹی کھا کر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایلن ماسک بنانا ہوتا تو وہ آپ کو امریکہ میں ایلن ماسک جیسے حالات کے ساتھ پیدا کرتا۔ دوسرا، ایلن ماسک نے دنیا میں کیا اکھاڑ لیا؟ یہ بس دنیا کا پہلا ٹریلینز ہے اور اس کی ساری دولت بھی نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں لگی ہوئی ہے یا امریکی بینکوں میں پڑی ہے۔ جس دن سٹاک ایکسچینج کو جھٹکا لگ گیا یا کسی امریکی صدر کا دماغ گھوم گیا، اس دن ایلن ماسک جیل ہوگا یا پھر فٹ پاتھ پر، اور یہ اگر اس سے بچ گیا تو مسلسل سٹریس میں رہنے کی وجہ سے اسے کینسر ہو جائے گا، اور یہ ہسپتال میں 20 ڈاکٹروں اور 40 نرسوں کی موجودگی میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اور اس کی دولت کسی فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، اور اس کو وہ نیولے انجوائے کریں گے جو پوری زندگی ایلن ماسک کو پتر تو کر سکتا ہے کہہ کر چٹان کے کنارے لے آئے تھے۔ یہ حقیقت ہے، موٹیویشن کا نشانہ بننے والی مرغیاں ہمیشہ نیولوں کا رزق بنتی ہیں۔ ہماری زندگی کا شاندار ترین کردار ٹیپو سلطان تھا۔ ہم سب شیر کی ایک دن کی زندگی گڈیر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے پڑھ پڑھ کر جوان ہوئے۔ ہم سب ٹیپو سلطان کی وہ عظیم تلوار بھی تلاش کرتے رہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس سے گھبرا کر کوئی اس لاش کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ ہم سب پوری زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی پر ہزاروں گڈیریوں کے 100 سال قربان کرتے رہے، لیکن ہم یہ اندازہ نہ کر سکے بیچارہ ٹیپو سلطان بھی کاگنیٹیو مینیپولیشن کا شکار ہو گیا۔ یہ سر کیمپل اور جان کینوے جیسے نیولے تھے جو اسے روز بتاتے تھے تم شیر ہو اور ہم سب گڈیر ہیں۔ بے شک ہم 100 سال جئیں گے، لیکن تمہارے لیے ایک دن کی زندگی کافی ہے۔ تم وہ گزارو اور رخصت ہو جاؤ اور اپنا ملک ہم نیولوں اور گڈیروں کے حوالے کر جاؤ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زرخیز گماشتے بھی روز سلطان کو شیر بناتے تھے، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کاگنیٹیو مینیپولیشن کا شکار ہو گیا۔ وہ بہادری سے لڑا، مگر بہادر خواہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اکیلا ہوگا اور دشمن میں گرا ہوگا تو وہ بیچارہ مارا جائے گا۔ ٹیپو سلطان بھی 4 مئی 1799 کو مارا گیا، جس کے بعد دنیا نے اسے بہادری کا ایوارڈ دے دیا، اسے شیر بھی قرار دے دیا، مگر ہندوستان کی سب سے بڑی اور مضبوط ریاست ختم ہو گئی اور گھوڑے گڈیر 50 برسوں میں دلی تک پہنچ گئے۔ ہندوستان کی آخری مسلم ریاست ختم ہو گئی اور ہندوستانی کو گوروں کو نکالنے کے لیے 144 سال جدوجہد کرنا پڑ گئی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، اگر 2 عالمی جنگیں نہ ہوتی تو برطانیہ کمزور نہ ہوتا اور یہ آج بھی ہندوستان پر قابض ہوتا۔ یہ ہٹلر کی مہربانی تھی جس نے برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کے نتیجے میں ہمیں آزادی مل گئی، ورنہ ہم آج بھی ٹیپو سلطان کی تلوار لے کر پھر رہے ہوتے۔ آپ اب ذرا تاریخ کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں۔ ٹیپو سلطان خود کو شیر سمجھنے کی بجائے ریاست پر توجہ دیتا۔ وہ فوج کو مزید مضبوط کرتا، عوام کو خوشحال اور طاقتور بناتا، اندرونی تقسیم ختم کرتا اور ہندوستانی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا، تو کیا مٹھی بھر انگریز ہندوستان پر قابض ہو پاتے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن گڈیروں نے کیونکہ اسے شیر کہنا شروع کر دیا، لہذا وہ خود کو شیر ثابت کرتا کرتا جان سے گیا اور اگلے ہی دن ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ختم ہو گئی۔ میں اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ہم مسلمانوں کے پاس پورا ہندوستان تھا، ہم بنگال سے گوادر تک پورے ملک کے مالک تھے۔
لیکن ہم شیر بنتے بنتے پورے ہندوستان سے محروم ہوئے اور پھر 150 سال کی جدوجہد کے بعد چھوٹا سا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ بھی پچھلے 80 برسوں سے شیر کی ایک دن کی زندگی میں مبتلا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ ہمارا محافظ ہے اور پاکستان پر اللہ کا سایہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا اللہ نے نہیں بنایا تھا؟ کیا اسے شیطان نے جنم نہیں دیا؟ اور کیا دنیا کے باقی ملک اللہ کی مرضی کے بغیر بن گئے تھے؟ یہ دنیا قدرت کا کارخانہ ہے، اس کا ہر پرزہ اس کی اجازت کا محتاج ہے، ہم بھی ہمارے دشمن بھی، اس میں کسی کو کوئی استثنا حاصل نہیں۔ دوسرا، کیا مشرقی پاکستان اللہ کی اجازت کا بغیر پاکستان کا حصہ تھا؟ اور کیا وہ اللہ کی حفاظت اور سایہ سے محروم تھا؟ جی نہیں۔ بنگالی جب تک ہمارے ساتھ کمفرٹیبل تھے اور ہم جب تک دفاعی لحاظ سے مضبوط تھے، مشرقی پاکستان ہمارا حصہ رہا، لیکن ہم جس دن کمزور ہو گئے اور بنگالیوں نے ہمارے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، ملک اس دن ٹوٹ گیا۔ باقی ملک بھی اس وقت تک کام رہے گا جب تک ہم متحد اور مضبوط رہیں گے۔ جس دن ہم زیادہ کمزور اور زیادہ منقسم ہو گئے، اس دن ٹیپو سلطان کی تلوار بھی اسے نہیں بچا سکے گی۔ حقائق کی دنیا بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو نبوت کے ساتھ بادشاہ سے نوازا، انہیں سلطنت دی، لیکن وہ سلطنت بھی حضرت سلیمان کی آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ اولادین بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کر کے حضرت سلیمان کی وہ عبادت گاہ توڑ کر زمین بکھیر دی جسے جنوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اس واقعے کو آج 2612 سال ہو چکے ہیں، لیکن حضرت سلیمان کی سلطنت واپس نہیں آئی۔ اسرائیلی آج بھی گریٹر اسرائیل تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کو بھی یہی غلط فہمی تھی، ہماری سلطنت اللہ نے بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سلیمان کو عنایت کی تھی اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ایران بھی اب اس خوش فہمی کا شکار ہے، اسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھی کانگنیٹو مینیپولیشن کے ذریعے دنیا کی قدیم اور مضبوط ترین سویلائزیشن کا یقین دلا رہے ہیں۔ امریکہ جان بوجھ کر خود کو ہارا ہوا اور کمزور ثابت کر رہا ہے، یہ نیولوں کے ذریعے روز یہ خبریں پھیلاتا ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، دنیا میں کوئی قوم ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، کانگریس ہمارے خلاف ہے اور امریکی عوام جنگ کے مخالف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بکواس اور مینیپولیشن ہے، اور اس کا مقصد ایرانیوں کو ٹیپو سلطان اور شیر بنانا ہے تاکہ یہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں اور امریکہ ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تیل اور گیس پر قابض ہو جائے، بالکل عراق کی طرح۔ عراق میں بھی صدام حسین کو کانگنیٹو مینیپولیشن کے ذریعے ہیرو اور ناقابل تسخیر بنا کر تیل پر قبضہ کیا گیا تھا، اور اب ایران کے ساتھ بھی یہی کھیل ہو رہا ہے، اس سے شہادت کے پیچھے لگا کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ کاش ایران کی آنکھیں کھل جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی، ہم اللہ کی سلطنت کی غلط فہمی سے نکل کر اس ملک کو واقعی ملک بنا دیں تاکہ یہ قائم بھی رہ سکے اور چل بھی سکے، ورنہ یہ کسی دن ڈونلڈ ٹرمپ کی کانگنیٹو مینیپولیشن پاکستان از اے گریٹ کنٹری، آئی لو فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر اس ملک کو لے کر بیٹھ جائے گی۔